روزہ بہت نفع بخش نیکی ہے، اور روزہ رکھنے سے آخرت کا ثواب بھی ملتا ہے اور دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے نبی علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ بے شک جو بندہ میری رضا کے لیے ایک روزہ رکھے گا، میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہوں، اس کا اجر بھی بڑھا دیتا ہوں۔ کیا ہماری نماز، کیا روزہ بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، وسافرو تستغنو، سفر کیا کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ روزہ صحت مند زندگی، ہیلدی لائف کا ضامن ہے، اور اس سے روزہ رکھنے سے جسمانی صحت بھی ملتی ہے اور ایک اسپریچول ہیلتھ، روحانی صحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ روزہ جو ہے نا ظاہری اعضاء میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے، بندے کو فریش کر دیتا ہے، اور دل سے گناہوں کا میل بھی دھو کر ہمارے دل کو بھی اجلا صاف کر دیتا ہے، چمکدار کر دیتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ کم کھانے سے آدمی جسمانی طور پر بالکل فٹ ہو جاتا ہے، فزیکلی فٹ ہو جاتا ہے، تندرست اور توانا رہتا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ بھوک سے نہیں، زیادہ لوگ کھا کھا کے مرتے ہیں۔ 80% بیماریاں تو کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ذرا سی کھانے میں بے احتیاطی کر لی، زیادہ کھا لیا، مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور دل بھی پاک ہوتا ہے۔ الحمدللہ روزہ رکھنے سے یہ دونوں باتیں ملتی ہیں۔ روزہ رکھ کر دن بھر بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور نفسانی خواہشات سے بھی رکنا پڑتا ہے، تو یوں روزہ رکھنے سے آدمی جسمانی طور پر بھی تندرست ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلی حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد کی بات ہے، ایک مرتبہ رجب کا مہینہ تھا، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے اعلی حضرت کے خواب میں تشریف لائے اور غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا بیٹا اب کی رمضان میں تم شدید بیمار ہوگے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جیسا والد صاحب نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، میں بیمار ہو گیا رمضان میں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ روزہ نہ رکھیں، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہیں چھوڑا، اور اسی کی برکت سے اللہ پاک نے شفا دی، کیونکہ حدیث پاک ہے نا سوم تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کیسی برکتیں ہیں روزے کی، یقین کی بات ہے یہ تو۔ سیدی اعلی حضرت کو اپنے آقا، اپنے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر پورا یقین تھا، کامل اعتماد تھا، لہٰذا آپ نے ڈاکٹروں کی بات پر کان نہ لگائے، پیارے آقا کے فرمان کو سامنے رکھا، رمضان کا روزہ قضا نہ کیا، لہٰذا اس کی برکتیں بھی ملیں، روزے کا ثواب بھی نصیب ہوا اور صحت کی نعمت بھی حاصل ہوگی۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ علم 2 قسم کے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، ایک دینی علم ہے اور ایک طب کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے۔ آپ کی مذہبی کتاب میں علم الادیان تو ہے، یعنی قرآن کے بارے میں علم دین تو اس میں ہے، مگر آپ کی کتاب میں ڈاکٹری کا علم نہیں ہے، طب نہیں ہے قرآن میں۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کی صرف ایک آیت کے ایک جزو کے اندر ساری طب موجود ہے۔ پھر آپ نے سورہ اعراف کی 8ویں پارے میں آیت نمبر 31 کا یہ جز تلاوت کیا، جس کا ترجمہ ہے کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو، بس اس کے اندر سمجھو سارا سمندر کوزے میں بند کر دو۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ کھانے پینے میں اسراف مت کرو۔ کھانے پینے میں اسراف کی 2 صورتیں ہیں کہ بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا، یہ کھانے پینے میں اسراف ہے۔ بھوک نہیں ہے پھر بھی جو روٹین بنی ہوئی جی صبح کھانا ہے، دوپہر کھانا ہے، شام کھانا ہے، یا صبح شام کھانا ہے، یہ روٹین ہے، کھانا ہے، ٹائم ہو گیا کھانا ہے، بھوک ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھتے، بس ٹائم ہو گیا اس لیے کھانا ہے۔ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا یہ بھی اسراف میں صحت کے لیے نقصان دہ۔ اور پھر بھوک لگی ہے، کھانا کھایا لیکن اوور ایٹنگ کر لی،
بہت زیادہ کھا لیا، خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ بس جو بندہ ان دونوں باتوں سے بچے، یعنی بھوک لگی ہو تو کھانا کھائے اور بھوک باقی ہو ہاتھ روک لے، یہ دو کلیے اس پہ عمل کر لے، وہ ہمیشہ تندرست رہے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ اور بھوک لگی ہو، کیسے پتہ چلے گا بھوک لگی ہے؟ امام غزالی نے اس کا بتایا طریقہ چیک کرنے کا، کیسے پتہ لگے بھوک لگی ہوئی ہے؟ روٹی سامنے آ جائے نا، اب نفس سالن کی تمنا نہ کرے، دل کرے میں روٹی ایسے ہی کھا جاؤں، چاہے کل کی پڑی ہے چاہے پرسوں کی پڑی ہے نا، کھانا شروع کر دے، دل کرے ایسے ہی کھانے کو، سالن کا انتظار نہ، یا سالن کا تمنا نہ کرے نفس، تو سمجھو کہ یہ بھوک لگی ہوئی ہے، کر کے سالن بھی ساتھ ہونا چاہیے، سالن بھی آ گیا پھر نہیں یہ پسند نہیں ہے، کوئی اور ہونا چاہیے، اس کا مطلب بھوک نہیں ہے، جس وجہ سے سالن کا بھی دل کر رہا ہے، اور سالن آ بھی گیا پھر دل کر رہا نہیں کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، اب زبردستی بھوک لگانے کی کوشش کر، ہے ہی نہیں بھوک، اس لیے دل کر رہا ہے کچھ اور ہونا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ سا ہونا چاہیے، پھر سوچتے رہتے ہیں کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا، کون سی ڈش ہونی چاہیے، آج کیا پکانا ہے، یہ سوچیں اسی لیے ہیں کہ بھوک نہیں ہے، بھوک ہوتی تو پھر کہتے جو مل جائے، گھاس مل جائے، پتے مل جائیں، مطلب وہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہاں، پھر پانی میں ڈبو کے بھی روٹی بندہ کھا لیتا ہے، پھر نمک سے لگا کے بھی کھا لیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بس یہی مسئلہ ہے، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا روٹین میں کھانا ہی کھانا ہے۔ اس غیر مسلم نے آیت سن کر کہا چلو یہ تو مان لیا، یہ قرآن کریم نے چند لفظوں میں پورے میڈیکل سائنس کا خلاصہ بیان کر دیا، مگر تمہارے نبی نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا، قرآن میں تو چلو یہ بات آ گئی ہے، حدیث میں نہ کہیں نہیں آئی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو لاکھوں ہیں، صرف ایک حدیث پاک کے اندر علم طب کا خلاصہ ہے، چنانچہ حدیث پاک ہے، سب سے برا برتن جسے انسان برتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، انسان کو صرف چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ سیدھی رکھیں، چند لقمے مطلب ایک روٹی میں سے چند لقمے، یہ اگر پورا دن نا، جو بندہ دن میں ایک بار کھاتا ہے نا وہ تو بالکل فٹ فاٹ رہے گا، ایک بار وہ بھی چند لقمے، یہ نہیں بھی ایک بار کھائے تو، کئی ایسے بھی ہیں، کئی ایسے کھاتے ایک ہی بار ہیں لیکن ایسا کھاتے ہیں ایک بندہ ہم دیکھتے تھے یہاں اسلام آباد میں ہوٹل پہ ہم کھانا کھانے جاتے تھے تو وہ بیٹھا ہوتا تھا روز، کھاتا ایک ہی وقت تھا لیکن اس کے کھانے میں جب ہم روٹین دیکھتے تھے کہ لو کڑائی پڑی ہوئی ہے، لسی کے ایک دو گلاس پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 10-15 روٹیاں، اس کے علاوہ اور کچھ سالن، پورا ڈھیر لگا ہوتا تھا، ہم دیکھ رہے ہوتے تھے ایک بندہ یہ سارا کچھ کھا رہا ہے، اس سے پوچھا ہم نے بھائی کیا کھاتا، پتہ لگا کہ یہ ایک ہی بار کھاتا ہے اور یوں کھاتا ہے، وہ ساتھ دیگر ایکسرسائز اور باقی معاملات بھی کرتا ہوگا، باڈی بلڈنگ وغیرہ سارا، کیونکہ اس نے روٹین ایک ہی وقت ہی رکھی ہوئی تھی۔ تو ہم پھر اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں پھر تو ایک ہی وقت بہتر ہے، اور ایک وقت میں بھی یہ نہیں کہ اتنا کھا لیا جائے کہ جتنا مطلب ہماری ورکنگ نہیں ہے، باڈی کی ہارڈ ورک نہیں ہے، سمارٹ ورک ہے، زیادہ جسمانی مشقت نہیں ہے، پسینہ نہیں نکالتے، بھاگ دوڑ نہیں ہے، زمینداری کا کام نہیں ہے، ہل نہیں چلاتے جانوروں کے ساتھ یا اس طرح کے کام نہیں ہے، یا مزدوری نہیں کرتے، تو پھر اتنا ہی کھائیں جتنا وہ پچا سکیں۔ مزدور آدمی 8 روٹیاں کھانا تو نہیں کھاتا کیونکہ وہ سوچ کام کرنا ختم ہو جاتا۔ تو چند لقمے کافی ہیں حدیث پاک کے مطابق جو اس کی پیٹ سیدھے رکھیں۔ اس غیر مسلم ڈاکٹر نے جب حدیث پاک سنی تو پکار اٹھا کہ ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالی نوسا طباً، یعنی تمہاری کتاب اور تمہاری نبی نے جعلی نوس کے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ساری ہی طب کا خلاصہ بیان کر دیا۔ جعلی نوس اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم اور تھا، ڈاکٹر تھا اپنے زمانے کا۔ تو جدید میڈیکل سائنس کا بھی یہی ماننا ہے کہ فاسٹنگ از دا کی ٹو ہیلدی لائف، روزہ جو ہے یہ صحت مند زندگی کی چابی ہے۔ پہلے جب میڈیکل سائنس نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی اس وقت تک ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ روزہ جو ہے یہ صرف ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، نظام کو ہی فائدہ دیتا ہے، مگر جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کی، روزے کے طبی فائدے، میڈیکل بینیفٹس بھی مزید کھل کر سامنے آتے جا رہے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کا یہ ماننا ہے کہ روزہ طبی اعتبار سے بہت بڑا کرشمہ ہے،
روزے کی برکت سے ڈائجسٹو سسٹم، معدے کا سارا سسٹم تو ٹھیک ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کی برکت سے اور بھی بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، یہاں تک کہ ایسے مریض جو بہت عرصے سے بیمار ہوں، بیماری ان کے اندر جڑ پکڑ چکی ہو، ایسے مریضوں کو بھی اگر روزہ رکھوایا جائے تو ان کے مرض میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق روزے کی حالت میں سحری سے افطار تک کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا، یہ عمل دل کے لیے بہت مفید ہے، اس سے دل کو آرام ملتا ہے، دل کے ٹیشوز پر دباؤ کم پڑتا ہے، یوں دل کے لیے خون کو تمام جسم میں پہنچانا، خون کو صاف کرنے میں کم سے کم قوت لگانی پڑتی ہے، اس طرح دل کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم اثر پورے جسم میں خون کی نالیوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض دفعہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون نالیوں میں آسانی سے گردش نہیں کر پاتا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری سے افطار تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو خون میں موجود غذائی اجزاء پوری طور پر حل ہو کر ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، اور خون کی نالیوں کی دیواروں اور چربی، کولیسٹرول وغیرہ وہ پھر جم نہیں پاتا، اور خون کی نالیاں سکڑنے، کمزور ہونے سے محفوظ رہتی ہیں۔ روزے کی حالت میں گردوں کو بھی کافی آرام کا موقع مل جاتا ہے، گردوں کی قوت بحال ہو جاتی ہے۔ روزوں کی حالت میں آنتوں کو بھی آرام مل جاتا ہے، گٹ ہیلتھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ بہت سارے مسائل ہماری آنتوں کے ہوتے ہیں، پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں مروڑ ہے، موشن ہے، قبض ہے، یا دونوں ہیں، یا ہر وقت تکلیف رہتی ہے، تو اس کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ ہماری آنتوں کے نیچے ایک امیون سسٹم ہوتا ہے، اس کا بنیادی ایک عنصر ہے جسے انتڑیوں کا جال کہا جاتا ہے۔ روزے کے دوران معدے اور آنتوں میں صحت مند رطوبت بنتی ہے، جس سے آنتوں کو ایک تازگی مل جاتی ہے، فریشنس ملتی ہے۔ اس طرح روزہ دار خوراک کو ہضم کرنے والی نالیوں کے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انتڑیوں کا یا آنتوں کا انفیکشن ہوتا ہے نا، بڑا شدید درد ہوتا ہے اس کا، اور اس کو بھی ریسٹ ملتی ہے نا، جب ریسٹ ملتی ہے تو اس کے اندر سے ہی ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزہ آ جاتا ہے، اندر کی بہت ساری دردیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح روزہ دار خوراک کو ہضم کرنے والی نالیوں کے امراض سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے اور وضو کے مشترکہ اثرات سے دماغ میں خون کی گردش، بلڈ سرکولیشن کا بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے، جس سے دماغ صحت پاتا ہے، ذہنی ڈپریشن، ذہنی تناؤ وغیرہ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ لیور، جگر پر حیران کن حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارا جگر 15 قسم کے کام انجام دیتا ہے، ہم تھوڑا سا بھی کچھ کھائیں، یہاں تک کہ 100 گرام خوراک بھی معدے میں پہنچے تو ہمارا پورا نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور جگر فوری طور پر مصروف ہو جاتا ہے۔ یوں مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے جگر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کے۔ خالی ایک ڈاکٹر عفان ہے، اس نے بتایا کہ 10,000 سے زیادہ تو لیور ٹرانسپلانٹ خالی وہ ایک ڈاکٹر کر چکا ہے، تو سارے ڈاکٹر لاکھوں جگر ٹرانسپلانٹ کر چکے ہوں گے، تو جگر کے کیوں مسائل ہو رہے ہیں؟ لاکھوں لوگ جگر کے مسئلے کا شکار ہیں، جگر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تبدیل کرتے ہیں، کسی اور کا لگاتے ہیں۔ تو جگر کو بھی فٹ رکھنا ہے تو اس کو تو ریسٹ دینی پڑے گی۔ ہم سوچیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا روزہ نہیں رکھا، کتنے عرصے سے ہم نے جگر کو ریسٹ ہی نہیں دی، کتنے عرصے سے معدے کو ریسٹ ہی نہیں دی، کتنے عرصے سے دل کو سپورٹ ہی نہیں کی، بھائی چلو یار تو تھوڑا ریسٹ کر لے، خون شون صحیح کر کے پریشر پمپ کر لے، اندر کی خون کی نالیاں، اس کی صفائی کا سسٹم نہیں کیا۔ حالانکہ گاڑی کو ٹیوننگ نہ کرائیں، بائک کی ٹیوننگ نہ کرائیں، اس میں 100 مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی ٹیوننگ کی نہیں، حالانکہ ہفتے میں 2-3 دن تو کرنی چاہیے ٹیوننگ۔ پیر کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، 2-3 دن روزہ رکھیں تو اچھی خاصی اندر کی ٹیوننگ، دل، گردے، معدہ، جگر، آنتیں، انتڑیاں، یہ وہ سارا سسٹم فٹ ہو جاتا ہے، ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے تو ٹیوننگ کرنی چاہیے، لیکن کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، ہم ٹیوننگ نہیں کرتے اور اپنے ساتھ ایک ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے مزید جو چربی بڑھتی ہے، جو بعض کا تو باہر نظر آتی ہے، بعض کا باہر نظر نہیں آتی، اندر ہوتی ہے، اندر فیٹی لیور ہو جاتا ہے، معدے اس پہ جگر پہ چربی چڑھ جاتی ہے، پھر خون کے اندر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں میں تو باہر سے سمارٹ ہوں، لیکن وہ مسئلے کئیوں کے اندر ہوتے ہیں، کئیوں کو تو باہر بھی نظر آتے ہیں نا، پہلے اندر ہوتا ہے پھر باہر نکلتا ہے، تو کئیوں کا باہر اتنا سمارٹ ہی رہتے ہیں لیکن اندر کا سسٹم سارا خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزہ فائدہ ہی دیتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہے۔ تو جگر کو بھی ہمیں ریسٹ دینی چاہیے، اس کو تھکانا نہیں چاہیے، ہفتے میں 2-3 دن اس کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے تاکہ صحیح اپنا یہ کام کر سکے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو اس کی برکت سے جگر کو آرام کا موقع مل جاتا ہے،
اور روزے کی حالت میں جگر توانائی پہنچانے والی غذا کو جمع کرنے سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی توانائی، امیونٹی، قوت مدافعت کو مضبوط کرنے پر لگاتا ہے، جس سے ہماری قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں نا، اس سے ہماری قوت، طاقت اور بڑھ جاتی ہے، بیماریوں کے خلاف جو ایک طاقت ہے، امیون سسٹم ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر روزہ جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہماری بہت ساری بیماریوں سے نجات بھی دیتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ روزے کی برکت سے معدے کی تکالیف، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام بہتر ہو جاتا ہے، شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں اعتدال آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کی برکت سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے، اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے اولاد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ روزے کی برکت سے آدمی برے گندے خیالات سے بچتا ہے، یوں ذہن صاف رہتا ہے، اور خاص کر جن کی شادی نہیں ہو رہی یا لیٹ ہو رہی ہے یا ابھی تک نہیں ہوئی، تو ان کو تو چاہیے، وہ تو لازمی ان کے لیے روزے ضروری ہیں شیطان سے بچنے کے لیے۔ روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے۔ روزے کی برکت سے جگر کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی کم ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے جلد اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم رہتا ہے۔ روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ روزہ صحت مند زندگی کا راز ہے۔ روزے والا عمل جو انسان کرتے ہیں نا، یعنی کچھ وقت کے لیے کھانا، یہ ایک تحقیق ہے جدید، ایک ڈاکٹر نے بڑی دلچسپ تحقیق کی ہے، کہتا ہے کہ روزے والا عمل جو انسان کرتے ہیں، یعنی کچھ وقت کے لیے کھانے پینے وغیرہ سے رک جاتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہی عمل دنیا کے دیگر جاندار بھی کرتے ہیں، اور اس عمل سے انہیں بھی صحت اور تندرستی ملتی ہے، ان کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے۔ برفانی علاقوں کا اگر سروے کریں تو وہاں رہنے والے جانور کئی مہینوں کے لیے غاروں میں چلے جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ اس دوران وہ اپنا ایک کورس مکمل کرتے ہوئے، جس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں، یعنی سردی کی لمبی نیند اسے کہا جاتا ہے، یہ کورس کرتے ہیں۔ اس دوران وہ کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں۔ جب ان کا یہ کورس مکمل ہو جاتا ہے، پھر یہ گھونسلوں اور غاروں وغیرہ سے باہر نکل آتے ہیں۔ اس وقت ان کی کھال چمک رہی ہوتی ہے، پرندوں کے نئے پر آ چکے ہوتے ہیں، نئی تازگی ان کو ملی ہوتی ہے۔ اسی طرح سانپ بھی اپنا روزے جیسا ایک کورس کرتا ہے۔ پھر جب وہ یہ کورس مکمل کر لیتا ہے سانپ، تو اس کی کینچلی بدل جاتی ہے، اس کی جو اوپر سکن ہوتی ہے، وہ پہلی والی کھال جسم سے اتر جاتی ہے، اس کی نئی چمکدار جوانوں والی کھال، سانپ بھی جوان ہو جاتا ہے اپنے انداز کا روزہ رکھنے سے۔ درختوں میں بھی افزائش ہوتی ہے، یہ پتوں کے ذریعے سورج سے توانائی اور ہوا سے نمی وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سال میں ایک موسم خزاں آتا ہے، گویا یہ درختوں کا روزے رکھنے کا انداز ہے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یہ باہر سے خوراک لینا بند کر دیتے ہیں۔ پھر جب ان کا یہ کورس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر باہر آ جاتی ہے، پھر درختوں کے پتے نکل آتے ہیں، شگوفے نکل آتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنا یہ روزے والا کورس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر ہریالی آتی ہے۔ گویا کہ انسان ہی نہیں، دنیا کے دیگر جاندار بھی اپنے اپنے انداز میں روزے سے ملتا جلتا عمل کرتے ہیں، تو ان کو ایک نئی تازگی، فریشنس ملتی ہے، نکھار ملتا ہے۔ اس طرح اگر انسان بھی روزے رکھے تو اس کی برکت سے بھی اسے نئی تازگی ملے گی، جسمانی صحت بھی ملے گی، نکھار آئے گا، بہترین نشو و نما حاصل ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک ہے نا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ پیارے آقا کا مبارک فرمان کتنا سچا ہے کہ آج میڈیکل سائنس نے سینکڑوں صفحات پر جو تحقیقات کی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ پیارے آقا کے ہر فرمان میں حکمت ہیں۔ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔